افسوسناک کرتوت آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب کی یادداشتوں سے منتخب یہ واقعہ بھی ایک ایسے ہی بہروپیے کا ہے۔ معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کی دولت اور عزت سے کھیلنا جس کا مشغلہ تھا، اس کے چیلے بھی اس گناہ میں اسے پیچھے نہ تھے۔ پھر یہ معاملہ ملک صاحب تک پہنچا، لیکن افسوسناک واقعہ پیش آ چکا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے بچے کے باپ کے ساتھ اس کا چاچا بھی آیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں گہری مماثلت پائی جاتی تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان سے پوچھا، جی بتائیں آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے تھانے دار صاحب، بڑے بھائی نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ ہم اسی کے بارے میں رپورٹ لکھوانے آئے ہیں۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام اللہ بخش ہے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا۔ پھر اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا چھوٹا بھائی نبی بخش ہے اور میرا جو بچہ گم ہوا ہے اس کا نام قادر بخش ہے۔ بہت سارے بخش ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے تھے۔ میں نے بغور دونوں بھائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ لوگ اسی قصبے کے رہنے والے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، اللہ بخش اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم 3 پیڑھیوں سے ادھر ہی رتن گڑھ میں رہ رہے ہیں۔ مجھے رتن گڑھ میں تعینات ہوئے لگ بھگ 2 ماہ ہوئے تھے۔ رتن گڑھ خاصا گنجان اور بڑا قصبہ تھا۔ 250 سے 300 تک گھر آباد تھے وہاں پر۔ ظاہر ہے وہاں کم سے کم 1000 افراد تو بستے ہی ہوں گے۔ میں ایک ایک کے چہرے سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں نے تھانے کے معاملات اور مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اب وہاں کے لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا وقت تھا۔ میں نے گمشدہ بچے کے باپ اللہ بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال، اللہ بخش نے جواب دیا۔ یہ میرا بڑا لڑکا ہے، قادرہ سے چھوٹی خالدہ ہے۔ میں نے خالدہ کو نظر انداز کرتے ہوئے گمشدہ قادر بخش اور قادرہ پر توجہ مرکوز کر دی اور پوچھا، قادرہ کب سے گم ہے؟ کل رات سے جناب، اس مرتبہ بچے کے چاچا نبی بخش نے جواب دیا۔ میں نے قادرہ کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اللہ بخش تم نے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے سلسلے میں ابھی تک کیا کوششیں کی ہیں؟ بس یہ ابھی تو گاؤں ہی میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے یار دوستوں سے پوچھا ہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، وہ اس قصبے میں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، ہر طرف سے ناکامیاب اور نامراد ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، وہ قصبے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اللہ بخش کے ایک جملے کو پرسوچ انداز میں دہرایا اور کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ موزہ رتن گڑھ میں موجود ہی نہیں۔ اگر قادرہ رتن گڑھ میں نہیں اور کہیں باہر چلا گیا ہے تو پھر یہ ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے یا اسے زبردستی کوئی لے گیا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں ذرا توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، رتن گڑھ سے باہر تمہارے قریبی رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ نبی بخش نے جواب دیا، جناب ہم کل 3 بھائی بہن ہیں۔ 2 بھائی تو ہم اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہماری اکلوتی بہن جو ہم دونوں سے بڑی بھی ہے، اس کا نام سلمہ ہے اور وہ شادی شدہ ہے، جو کہ جمال پور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ قادرہ کا نانکا ہے، اس کا ماما کریم بخش تاج نگر میں رہتا ہے اور نانی وغیرہ کا گھر کرم آباد میں ہے۔ بس کل یہی ہماری برادری ہے۔ میری سسرال تو ادھر رتن گڑھ ہی میں ہے جناب۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد نامی یہ گاؤں موزہ رتن گڑھ کے گرد و نواح میں واقع تھے۔ جمال پور 8 میل مغرب میں، تاج نگر 3 میل مشرق میں اور کرم آباد 5 میل شمال میں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر قادرہ کے باپ نے پوچھا، تھانے دار صاحب کہیں آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے کہ قادرہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا ہوگا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا اس رخ پر سوچنا مناسب نہیں ہے؟ کیا تمہارا بیٹا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر اسے ملنے کو نہیں جا سکتا؟ جانے میں کوئی حرج یا قباحت تو نہیں، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں۔ قادرہ اکیلا کبھی گاؤں سے باہر نہیں گیا اور وہ بھی ہمیں بتائے بغیر۔ جو بات کبھی نہیں ہوئی ہوتی وہ جب ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایسا تو پہلی بار ہوا ہے، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پھر اللہ بخش کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا، آج 15 اگست ہے اور کل 14 اگست کی تاریخ تھی، یعنی یوم آزادی۔ ذرا سوچ کر بتائیں کل گھر میں کسی نے اسے ڈانٹا ڈپٹا تو نہیں یا کسی بات پر اس کی پٹائی ہوئی ہو؟ عموماً بچے اس قسم کی صورتحال میں بھی گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جناب، نبی بخش نے پروسوکھ لہجے میں کہا۔ وہ تو گھر میں سب کا بڑا لاڈلا تھا، سب اسے محبت کرتے تھے، مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے، اسے تو کبھی کسی نے غصے میں ڈانٹا بھی نہیں۔ تم کیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہو؟ میں نے نبی بخش کو گھور کر دیکھا، جو تمہیں اندر کی اتنی باتیں معلوم ہیں؟ ہم دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، نبی بخش نے جواب دیا، بس درمیان میں ہم نے ایک دیوار کھینچ رکھی ہے تاکہ
دو خاندانوں کی زندگی ایک جگہ بھی رہے اور الگ الگ بھی۔ ویسے اس دیوار کے باوجود بھی ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ہے، لہٰذا ادھر ادھر کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ وہ کسی بات پر گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں گیا؟ کسی نے اسے گھر سے نہیں نکالا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اس کی گمشدگی میں کسی اور کا ہاتھ ہے، کسی نے اسے غائب کیا ہے۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جناب؟ اللہ بخش نے اصراری لہجے میں پوچھا۔ فی الحال تو میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن تفتیش کے بعد سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور اس کام کے لیے آپ لوگوں کو مجھ سے پورا تعاون کرنا ہوگا۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اللہ بخش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تو چاہتا ہوں جلد از جلد میرا بچہ مجھے مل جائے۔ بتائیں میں آپ سے کیا تعاون کروں؟ سب سے پہلے تو تم یہ کرو کہ قادرہ کی ایک تصویر لا کر مجھے دو، میں نے کہا، تاکہ اسے تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تصویر والی بات تو ممکن نہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، ہم لوگوں نے کبھی کوئی فوٹو کھنچوائی ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ دونوں خود یا کسی اور کے تعاون سے ایک کام کرو، کسی طرح جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد جا کر جاننے کی کوشش کرو کہ کہیں قادرہ وہاں کسی گھر میں تو موجود نہیں۔ اگر وہ وہاں نہیں پایا جاتا تو پھر یہ بات حتمی شکل اختیار کر لے گی کہ اسے بہلا پھسلا کر یہاں زبردستی کسی نے غائب کیا ہے۔ یہ کام میں شام سے پہلے پہلے کر کے آپ کو رپورٹ دیتا ہوں تھانے دار صاحب، قادرہ کے چاچا نبی بخش نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں بھائی اللہ بخش کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی مدد کے لیے دونوں سالوں کو ساتھ لے جاتا ہوں، وہ دونوں ویسے بھی آج کل فارغ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، نبی بخش تم فوری طور پر اس نیک کام کے لیے روانہ ہو جاؤ اور رات تک واپس آ کر مجھے وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ ابھی دن کا آغاز ہی ہوا ہے، تمہارے پاس کافی وقت ہے اس مشن کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی بخش مجھ سے ضروری ہدایت لے کر رخصت ہو گیا تو میں نے قادرہ کے باپ اللہ بخش کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اللہ بخش تم نے بتایا ہے کہ قادرہ کے بارے میں اس کے یاروں دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، وہ لوگ کیا بتاتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، 3 لڑکے ایدو، کامی اور سرفراز سے میں نے بات کی تھی، یہ تینوں قادرہ کے گہرے دوست ہیں اور ایک ساتھ مل کر کھیلتے رہتے ہیں۔ ان میں ایدو اور سرفراز تو قادرہ کے ہم عمر ہی ہیں، لیکن کامی 12-13 سال کا ہے، وہ باقی دونوں کے مقابلے میں کافی سمجھدار ہے۔ ان تینوں کے مطابق قادرہ مغرب تک ان کے ساتھ تھا، لیکن جب اندھیرا ہونے لگا تو قادرہ انہیں گھر آنے کا کہہ کر چلا آیا۔ اس کے بعد قادرہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن کامی نے ایک عجیب بات کی تھی، وہ کامی کے ذکر پر متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اللہ بخش نے کچھ ایسے انداز میں بات کو ادھورا چھوڑا تھا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کامی کے حوالے سے کوئی اہم بات بتانے جا رہا تھا۔ میں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس سے کہا، ہاں بتاؤ اللہ بخش، کامی نے ایسی کون سی عجیب بات کر دی؟ تمہیں وہ عجیب لگی، لیکن ہو سکتا ہے میں سمجھ جاؤں۔ وہ چند لمحات کے لیے اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو ایک نقطے پر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا۔ میں منتظر نگاہ سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا، تھانے دار صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کبھی قادرہ کے کھیلنے کودنے پر پابندی عائد نہیں کی، لیکن اسے یہ نصیحت کر رکھی ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو وہ گھر آ جائے۔ میرے والد صاحب مرحوم خدا بخش کہتے تھے کہ شام کے وقت شیطان کے چیلوں کو یعنی شترنگڑوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گلی محلوں میں گھوم کر سب سے زیادہ شرارت معصوم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس لیے جو بچے مغرب کے بعد باہر کھیلتے ہیں وہ کسی نہ کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ شترنگڑے مختلف حیلوں بہانوں سے انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک دوسری بات تھی، میں اصل میں آپ کو کامران عرف کامی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کامی نے مجھے بتایا ہے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی قادرہ نے گھر جانے کی بات کی تو باقی دوستوں نے حسب معمول اس کا مذاق اڑایا، لیکن اسے جانے سے نہیں روکا کیونکہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھتے تھے۔ بہرحال کامی کے مطابق قادرہ کے جانے کے کافی دیر بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اس نے راستے میں قادرہ کو دیکھا، وہ سکندر شاہ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ کامی کو اسے وہاں دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس نے قادرہ سے پوچھا کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں گیا۔ قادرہ نے جواب دیا کہ بس جا رہا ہوں۔ کامی اس کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا۔ اللہ بخش نے ذرا دیر کو رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، کامی کی بتائی ہوئی یہ بات مجھے عجیب سی لگی تھی۔ ہاں پتہ نہیں آپ اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کامی کی بات میں سے بڑا گہرا مطلب برآمد ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، اور وہ محنت میں نے شروع کر دی ہے۔ تم بتاؤ یہ سکندر شاہ کون ہے؟ کیا وہ تمہارا کوئی؟ نہیں جناب، اس نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا، اس بندے سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا خاص آدمی ہے اور اب ادھر آستانے پر ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ بخش انکشاف پر انکشاف کرتا جا رہا تھا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں اسے دریافت کیا، اور اب یہ جھاڑو والی سرکار کون ہے؟ مجھے اتنا تو معلوم تھا نہر کے کنارے کے ساتھ کسی
ملنگ ٹائپ شخص نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے اور لوگ اس کے پاس دعا مدد اور تعویذ دھاگے کے لیے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں اللہ بخش کا اشارہ بھی اسی ملنگ کی جانب تھا، لیکن میں چونکہ اسی کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا اس لیے انجان بن گیا۔ میرے اس استفسار کے جواب میں اللہ بخش نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، اس بزرگ کا اصل نام تو قلندر شاہ ہے، لیکن وہ جھاڑو والی سرکار اور بادام شاہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ کچھ لوگ انہیں سائیں جی اور سائیں صاحب بھی کہتے ہیں۔ اس قصبے اور آلت والے کے پنڈ دیہات کے لوگ انہیں بہت مانتے ہیں، وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سکندر شاہ انہی سائیں جی کا خاص آدمی ہے اور ان کے ساتھ ڈیرے پر رہتا ہے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے ایسے ہی کہہ دیا، اللہ بخش اگر سائیں جی اتنی ہی پہنچی ہوئی ہستی ہیں تو میں آج ان کی قدم بوسی کے لیے آستانے پر جاؤں گا اور قادرہ کی گمشدگی کے سلسلے میں ان سے بھی مدد کی درخواست کروں گا۔ تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سائیں جی کو جھاڑو والی سرکار اور بادام شاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے یہ ساری باتیں اللہ بخش کے عقیدت مندانہ رویے کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر اسے خوش کرنے کے لیے کی تھی۔ میرا یہ حربہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ میری سائیں کی ذات میں دلچسپی نے اسے خوش کر دیا تھا۔ وہ جوش بھرے لہجے میں بتانے لگا، سائیں جی بعض بیماریوں کا علاج جھاڑو کی مدد سے کرتے ہیں۔ وہ بیمار مرد یا عورت کو جھاڑو سے جھاڑتے ہیں تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک باداموں کا تعلق ہے، اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، سائیں جی جادو ٹونے کا علاج باداموں کی مدد سے کرتے ہیں۔ کسی پر چاہے کتنا ہی گندا عمل کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ اپنی روحانی طاقت سے اس عمل کا توڑ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں دبائی کی بندش اور تعویذ وغیرہ کو وہ اپنے کلام اور پڑھائی کے ذریعے باداموں کے اندر کھینچ لاتے ہیں۔ یہ سائیں جی کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو اللہ بخش؟ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، پھر پوچھا، کیا تم نے قادرہ کی گمشدگی کے سلسلے میں سائیں جی کو زحمت دی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جب مجھے پتا چلا کہ قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے کامی شاہ نے دیکھا تھا تو میں قادرہ کی تلاش کے سلسلے میں ادھر آستانے پر بھی گیا تھا۔ پورے علاقے میں قادرہ کہیں نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا جا کر سکندر سے بات کرتا ہوں، شاید وہ یا جھاڑو والی سرکار کچھ بتا دے۔ پھر تمہیں وہاں سے کیا پتا چلا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ جناب میں رات کو کافی دیر سے آستانے پر گیا تھا، اللہ بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، نبی بخش بھی میرے ساتھ تھا۔ سائیں جی اس وقت سو رہے تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے سکندر شاہ سے قادرہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے تمہیں کس طرح تسلی دی تھی؟ میں نے اللہ بخش سے سوال کیا۔ وہ بولا، جب میں نے سکندر شاہ سے قادرہ کی بات کی تو اس نے بتایا کہ ہاں وہ آج رات کو قادرہ سے ملا تھا، ان کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سکندر شاہ نے قادرہ کو دیکھا تو نصیحت کی کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے، لہٰذا وہ فوراً گھر چلا جائے۔ سکندر شاہ کے مطابق قادرہ کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی اور گھر جانے کے لیے وہ اپنے راستے پر ہو لیا۔ سکندر شاہ وہیں ٹھہر کر قادرہ کو گھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر آستانے کی طرف چلا گیا۔ میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر اللہ بخش سے پوچھا، کیا تم نے سکندر شاہ کو قادرہ کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں بتا دیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، اللہ بخش نے جواب دیا۔ سکندر کو قادرہ کے بارے میں جان کر افسوس ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صبح آستانے پر آ جاؤں، پھر سائیں جی سے بات کر لیں گے۔ صبح تو تم میرے پاس آ گئے ہو قادرہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آستانے پر جاؤ گے؟ جی ہاں، ارادہ تو یہی ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے جلدی سے کہا، ضرور ضرور، اللہ بخش، تمہیں جھاڑو والی سرکار کے آستانے پر جانے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو خود بھی سائیں جی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ تم ہی پہلے چلے جاؤ، جب تک میں ادھر کے کام نپٹا لیتا ہوں۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر چونکے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، اور ہاں، آستانے سے واپسی پر تم مجھ سے ملتے ہوئے جانا، ذرا پتہ تو چلے قبلہ قلندر شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو وہاں کی پوری رپورٹ دینے کے بعد ہی گھر جاؤں گا، اللہ بخش نے پروسوک لہجے میں کہا۔ اسے رخصت کرنے سے پہلے میں نے پوچھ لیا، اللہ بخش تم کرتے کیا ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، ہم دونوں بھائیوں کا مشترکہ کاروبار ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور قصبے کے مین بازار میں ہماری کپڑے کی دکان ہے۔ یہ دکان ہمارے والد صاحب مرحوم خدا بخش نے قائم کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہم دونوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ والد صاحب کی زندگی میں بھی میں اور نبی بخش ان کی مدد کے لیے دکان میں کام کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اللہ بخش، مین بازار میں یہ دکان کس نام سے ہے؟ اللہ مدد کلاتھ مرچنٹ، اس نے جواب دیا۔ دکان کا یہ نام والد صاحب مرحوم نے رکھا تھا، اس لیے ہم نے ان کی وفات کے بعد نام تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری دکان ماشاءاللہ خوب چلتی ہے، لیکن وہ ذرا دیر کے لیے تھما، پھر غمزدہ لہجے میں بولا، لیکن آج ہم نے دکان نہیں کھولی۔ قادرہ والے معاملے نے دماغ گھما رکھا ہے،
میرا بیٹا مجھے مل جائے تو کسی اور بات کے بارے میں سوچوں گا۔ تم فکر نہ کرو اللہ بخش، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، انشاءاللہ میں بہت جلد تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ نکالوں گا، تم آستانے کا چکر لگا کر فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے پوچھ لیا، تم نے قادرہ کے دوست کامی کا ذکر کیا، وہ کیسے ملے گا؟ میں اسے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ بخش نے جواب دیا، کامران عرف کامی حفیظ اللہ کا بیٹا ہے۔ حفیظ اللہ ایک چھوٹا زمیندار ہے، اس کا گھر گاؤں کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ میں اس کے گھر کے قریب سے گزر کر ہی آستانے کی طرف جاؤں گا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں کامی کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں ضرور، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم یہ نیک کام کرتے ہوئے آستانے کی جانب نکل جانا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ سمت اور رخ کے اعتبار سے میرا تھانہ موزہ رتن گڑھ سے باہر شمالی جانب میں نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا، اور نہر جنوبی طرف تھی جو مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ مذکورہ نیم پختہ سڑک اس نہر کے اوپر سے گزرتی تھی، اور اسی نہر کے کنارے رتن گڑھ کی طرف سائیں قلندر شاہ کا آستانہ تھا۔ میں سچے پیروں، فقیروں اور اللہ کے نیک بندوں اور روحانی بزرگوں کی بہت عزت و احترام کرتا ہوں۔ ایسے ولی اللہ افراد کی شان میں معمولی سی گستاخی کو بھی گناہ عظیم تصور کرتا ہوں، لیکن فراڈ عاملوں کاملوں اور ڈبہ پیر ہر قسم کے سائیں باباؤں سے مجھے خدا واسطے کا بیر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جھاڑو والی سرکار کوئی اصل بزرگ ہے یا وہ بھی پیشہ ور لٹیرا ہے، لہٰذا فوری طور پر اس کے بارے میں کوئی اظہار رائے نہیں کر سکتا تھا جب تک اس سے روبرو ملاقات نہ ہو جاتی۔ کچھ کہنا قبل از وقت اور نامناسب تھا، اور یہ مجھے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ بہت جلد جھاڑو والی سرکار سے سامنا ہونے والا ہے۔ ویسے ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی تھی کہ قصبہ رتن گڑھ اور ادھر ادھر کے دیہاتوں کے رہنے والے اس سائیں بابا کو بہت مانتے تھے۔ دوپہر سے پہلے میں نے کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور کہا، محمد اقبال، تم نے مجھے بتایا تھا کہ اسی قصبے سے تمہارا تعلق ہے، پھر تو تم یہاں کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو گے۔ جی ملک صاحب، ہم لوگ جدی پستی یہیں کے رہنے والے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا، اور میں تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا ہوں۔ سائیں قلندر شاہ اور اب جھاڑو والی سرکار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے رازدارانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ ایک دم بے انتہا سنجیدہ نظر آنے لگا، پھر پوچھا، ملک صاحب میں سمجھا نہیں، آپ کس حوالے سے میرا خیال جاننا چاہتے ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں جب اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا تو میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ تمہارے خیال میں یہ سائیں جی کیسا آدمی ہے؟ اس کی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ سپاٹ آواز میں بولا، ملک صاحب میں دراصل سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے ایک فرقے کا نام لیا تھا۔ ہم پیروں، فقیروں اور مزاروں کو نہیں مانتے۔ یوں سمجھے کہ جس طرح ہم لوگ اس حوالے سے تعلق اور عمل رکھتے ہیں، ہم ویسے ہی عمل اور تعلق کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک یہ سراسر شرک ہے۔ ہم ایسے اعمال کو گناہ تصور کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اقبال، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں فرقوں اور نظریوں کے اختلاف میں الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تم سائیں بابا کو مانتے ہو یا نہیں، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ جھاڑو والی سرکار کے بارے میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم یہاں کے رہنے والے ہو، لہٰذا اس کی اصلیت کے حوالے سے تمہارا علم مصدقہ ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا کبھی قلندر شاہ سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس قسم کا شخص ہے۔ البتہ یہاں کے رہنے والے اور آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ اس سے گہری عقیدت رکھتے ہیں، حالانکہ اسے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنا اچھا خاصا وسیع حلقہ بنا لیا۔ پتہ نہیں وہ اپنے پاس آنے والوں کو کیا گھول گھول کر پلاتا رہتا ہے۔ کانسٹیبل محمد اقبال نے آخری جملہ اس انداز میں ادا کیا تھا کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ سائیں بابا اپنی کس شکتی سے لوگوں کو گرویدہ بناتا ہے تو وہ اسے ایسی شکتی چھیننے اور چھین کا ضائع کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ کرتا۔ اقبال کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا تھا، لہٰذا اسی حوالے سے میں نے سوال کر ڈالا، سائیں بابا کو اس علاقے میں آ کر آستانہ قائم کیے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہی کوئی 3 سال، محمد اقبال نے جواب دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے وہ اس علاقے میں زیادہ پرانا نہیں؟ میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں سے آیا؟ اور میرا مطلب ہے کہ رتن گڑھ سے پہلے وہ کہاں پر آستانہ چلاتا تھا؟ ملک صاحب سچ پوچھیں تو میرا وہی معاملہ ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، جس پنڈ نہیں جانا اس کا راستہ پوچھنے کا کیا فائدہ؟ تمہیں سائیں بابا، اس کے آستانے اور دیگر معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نا؟ یہی بات؟ جی بالکل یہی بات ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے گفتگو کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے کہا، اس قصبے میں 12-13 سال کا ایک لڑکا رہتا ہے، نام اس کا کامران ہے، جو کامی مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس کی پیشانی پر پرسوچ لکیریں ابھریں، پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اس کامی کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ ماں کا تو مجھے پتہ نہیں، البتہ اس کے باپ کا نام حفیظ ہے، میں نے بتایا، جو قصبہ رتن گڑھ کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ پہنچ گیا، میں کامی تک پہنچ گیا۔
وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، پھر پوچھا، ملک صاحب اس بچے کامی کا کیا ذکر نکل آیا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اقبال تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ بخش کپڑا فروش کا بچہ قادرہ کل رات سے غائب ہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے چھوٹے بھائی نبی بخش کے ساتھ قادرہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ میں سانس سنوار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو وہ جلدی سے بولا، ہاں یہ بات میرے علم میں ہے، کامی قادرہ کا گہرا دوست ہے۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، آخری مرتبہ کامی ہی نے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا مرید خاص بتایا جاتا ہے، میں اسی لیے سائیں بابا اور کامی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کانسٹیبل محمد اقبال نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بولا، میں نے آپ کو آستانے کے حوالے سے اپنی لاتعلقی اور عدم دلچسپی کا تو بتا دیا، البتہ اگر آپ کہیں تو میں پوچھ گچھ کے لیے کامی کو پکڑ کر تھانے لے آتا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں اقبال، میں نے جلدی سے کہا، اور جہاں تک تمہاری عدم دلچسپی اور لاتعلقی کا معاملہ ہے تو یہ میری نظر میں ایک مفید کوالٹی ہے۔ میں سائیں بابا کے آستانے پر جا کر بھی تفتیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس مشن میں تم میرے ساتھ رہو گے، ٹھیک ہے؟ فرض کی راہ میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں جا کر کامی کو لاتا ہوں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے تعریفی نظر سے محمد اقبال کو دیکھا اور کہا، شاباش اقبال، تمہارے مضبوط عزم اور بلند حوصلے کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ترقی کی راہ میں بہت آگے تک جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، وہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کامی کو لانے کے لیے اسے تھانے سے روانہ کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ کامی اور اس کے باپ حفیظ اللہ کو لے کر واپس آ گیا۔ حفیظ اللہ یہ سن کر فکر مند ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو تھانے میں بلایا گیا ہے، اس لیے وہ ساتھ آ گیا تھا۔ کانسٹیبل انہیں میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ حفیظ اللہ کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک ایک قداور شخص تھا، اور اس نے درمیانی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ رنگ سانولا اور صحت قابل رشک، ہاتھ پاؤں اور کندھوں سے جفاکشی جھلکتی تھی۔ اس کا بیٹا کامران عرف کامی دبلا پتلا اور دراز قامت لڑکا تھا۔ اللہ بخش نے کامی کی عمر 12 سال بتائی تھی، لیکن وہ اپنے قد بت اور چہرے کے تاثرات سے 15-16 کا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوشیاری کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ اپنے انداز و اعتبار سے خاصا تیز ترار نظر آتا تھا۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا تو حفیظ اللہ نے متفکر لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب خیریت تو ہے؟ آپ نے میرے بیٹے کو کس سلسلے میں یہاں بلایا ہے؟ اس نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے؟ اسے کوئی خطا نہیں ہوئی حفیظ اللہ، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں پتہ ہوگا کہ اللہ بخش کا بیٹا گزشتہ رات سے گم ہو گیا ہے۔ آخری بار کامی نے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہارے بیٹے سے اسی سلسلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم مطمئن نظر آنے لگا۔ میں کامی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے کل رات قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، ذرا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ کامی نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تھانے دار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہی قادرہ گم ہے۔ میں نے کامی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ نہیں جناب، مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کامی نے کہا، میں قادرہ کو اس طرف دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ اس کا گھر تو دوسری جانب ہے۔ پھر وہ مجھے گھروں کی تفصیل بتانے لگا۔ حفیظ اللہ زمیندار کا گھر موزہ رتن گڑھ کے جنوبی کنارے پر واقع تھا، جس کے آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے، اور کھیتوں کا یہ سلسلہ نہر کے کنارے تک دراز تھا۔ اسی کنارے کے ساتھ سائیں قلندر شاہ عرف جھاڑو والی سرکار کا آستانہ آباد تھا۔ گاؤں کے اختتام سے کھیتوں کے بیچم بیچ ایک پگڈنڈی نہر کے کنارے تک جاتی تھی۔ لوگ آستانے تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے، جبکہ قادرہ کا گھر گاؤں کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ اس لیے کامی قادرہ کو اپنے گھر کی سمت دے کر حیران ہوا تھا۔ میں نے کامی کو قریدنے کے لیے پوچھا، کامی قادرہ تمہارا گہرا دوست تھا، تم لوگ روزانہ مل جل کر کھیلتے تھے، ظاہر ہے اس کی گمشدگی سے تمہیں بھی دکھ ہوا ہوگا۔ جی ہاں، اس کے گم ہونے نے مجھے پریشان کر دیا ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ آپ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر قادرہ کو تلاش کرائیں، میں خود بھی جلد از جلد قادرہ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، میرے سپاہی تھانے سے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے، بس تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میری مدد؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں بھلا آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جناب؟ کل شام میں تم چاروں ایک ساتھ کھیل رہے تھے، تم، قادرہ، ایدو اور سرفراز۔ ذرا سوچو، ذہن پر زور دو اور مجھے بتاؤ کہ قادرہ نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کسی نے اسے مارا پیٹا ہے، یا ایسی ہی کوئی اور بات؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار جی، ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ اگر اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہوتا تو اس کا منہ لٹکا ہوا نظر آتا۔ کل پاکستان کی آزادی کا دن تھا، ہم سب دوستوں نے خوب کھیلا کودا اور مزے اڑائے۔ ہماری طرح قادرہ بھی بڑا پرجوش اور خوشباش تھا۔
یہ بات تو اللہ بخش بھی مجھے بتا چکا تھا کہ گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن میں فرائض کی ادائیگی اور اپنی تسلی کے لیے کامی کے منہ سے اس امر کی تصدیق ضروری سمجھتا تھا، اور کامی کے جواب نے میری تشفی کر دی تھی۔ میں دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے کامی، میں نے کہا، قادرہ بھی کل تم لوگوں کی طرح خوش باش تھا۔ یہ بتاؤ کہ بات چیت کے دوران میں اس نے کوئی ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ کہیں جانے والا ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر شام ہوتے ہی وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور آپ تینوں بعد میں بھی کھیلتے رہے تھے؟ جی ہم اور تھوڑی دیر تک کھیلتے رہے تھے، کامی نے جواب دیا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ ایدو اور سرفراز کا تو گھر اسی میدان کے قریب ہے جہاں ہم چاروں کھیل رہے تھے۔ قادرہ کا گھر میدان اور میرے گھر کے درمیان واقع ہے، اور میرا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر کھیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور جب تم اپنے گھر جا رہے تھے تو تم نے راستے میں قادرہ اور سکندر شاہ کو کھڑے باتیں کرتے دیکھا، ایسے ہی ہوا تھا نا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اور مجھے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے دیکھ کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ اسے ہمیشہ شام میں گھر جانے کی جلدی رہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا ابا رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنے کے حق میں نہیں، وہ شام ہوتے ہی گھر آنے پر زور دیتا ہے۔ اللہ بخش بالکل ٹھیک کہتا ہے تھانے دار صاحب۔ کامی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حفیظ اللہ بول اٹھا۔ میں بھی کامی کو ہمیشہ یہی نصیحت کرتا ہوں، لیکن میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ باپ کی بات پر کامی نے برا سا منہ بنایا، لیکن کچھ بولنے کی بجائے میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کامی کل رات جب تم نے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے دیکھا تو تم دونوں میں کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی، یا تم انہیں باتیں کرتے دیکھ کر خاموشی سے آگے بڑھ گئے تھے؟ اللہ بخش مجھے اس حوالے سے معلومات فراہم کر چکا تھا، جس کے مطابق جب اس نے رات کے سکندر شاہ کو آستانے پر جا کر قادرہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا تھا، میں نے قادرہ کو دیکھ کر نصیحت کر دی کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے، لہٰذا تم فوراً گھر چلے جاؤ، اور وہ گھر چلا گیا۔ بعد میں سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کے آستانے پر آ گیا تھا۔ اب میں کامی کے جواب سے بآسانی سکندر شاہ کے بیان کو بھی چیک کر سکتا تھا۔ کامی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، جناب یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ قادرہ کو گھر جانے کی جلدی لگی رہتی تھی، اس لیے میں اسے سکندر شاہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے دیکھ کر الجھ گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے پوچھ لیا، تم تو کافی دیر پہلے ہمیں چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے تھے، یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ میں شاہ صاحب کی باتیں سن رہا ہوں، قادرہ نے جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے میں قادرہ سے کوئی اور سوال کرتا، سکندر شاہ نے کہا، بیٹا میں قادرہ کو کچھ سمجھا رہا ہوں، یہ میری بات سننے کے بعد گھر چلا جائے گا، تم اپنے گھر جاؤ۔ میں سکندر شاہ سے بحث کر نہیں سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، لیکن آگے جاتے ہوئے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مڑ کر ان دونوں کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے ان کی شکلیں تو صاف نظر نہیں آ رہی تھیں، البتہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دو آدمی کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر میں اپنے گھر چلا گیا۔ کامی خاموش ہوا تو میرے ذہن میں کھلبلی مچ چکی تھی۔ اس نے اپنے سادہ سے بیان میں بڑا سنسنی خیز انکشاف کر دیا تھا۔ اگر کامی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر سکندر شاہ کی ذات شکوک و شبہات میں لپٹی ہوئی نظر آتی تھی، اور کامی کے چہرے کے تاثرات اور میرا پیشہ ورانہ تجربہ کہتا تھا کہ کامی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سکندر شاہ نے اللہ بخش کے استفسار پر اسے بتایا تھا کہ اس کی نصیحت سن کر قادرہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ سکندر شاہ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے ہو کر اسے گھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر آستانے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ کامی کا بیان سکندر شاہ کے بیان کی نفی کرتا تھا۔ کامی کے مطابق قادرہ سکندر شاہ کے ساتھ باتوں میں مشغول رہا اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس پراسرار صورتحال کو واضح کرنے کے لیے سکندر شاہ کا بھرپور انٹرویو ضروری ہو گیا تھا تاکہ حقیقت کا سراغ لگایا جا سکے۔ میں نے مزید 10 منٹ تک کامی سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی، لہٰذا میں نے اس تاکید کے ساتھ ان باپ بیٹے کو تھانے سے رخصت کر دیا۔ حفیظ اللہ، تم اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آئے اور تمہارے بیٹے نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا، اس کے لیے میں تم دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ آئندہ کے لیے بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھنا، اور جیسے ہی قادرہ کے حوالے سے کوئی سنگن ملے فوراً آ کر مجھے بتانا۔ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ بخش مجھ سے ملنے کے بعد سائیں قلندر شاہ کے آستانے کی طرف گیا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ واپسی پر وہ پہلے مجھے رپورٹ دے، پھر اپنے گھر کا رخ کرے۔ میں اس کی پیش کردہ رپورٹ کی روشنی میں آگے حرکت کرنا چاہتا تھا کہ کم سے کم وقت خرچ کر کے جلد از جلد گمشدہ بچے کو بازیاب کیا جا سکے۔ حفیظ اللہ اینڈ سن کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل محمد اقبال کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ حاضر ہوا تو میں نے اسے کہا کہ ضروری تیاری کر لو اقبال، دوپہر کے کھانے کے بعد ہم دونوں آستانے کی طرف چلیں گے۔ جس مشن کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا اس کے آغاز کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، ملک صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا اقبال؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔
وہ بولا تھانے میں مجھ سے سینئر کئی افراد موجود ہیں، ASI فیض احمد، حوالدار مبارک علی اور کیا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اقبال کھل کر کہو جو بھی کہنا چاہتے ہو، تم مجھے اپنا افسر نہیں بلکہ ایک دوست سمجھو۔ میرے حوصلہ دلانے پر وہ مطمئن انداز میں بولا، ملک صاحب آپ کے رویے سے لگتا ہی نہیں کہ آپ تھانہ انچارج ہیں۔ آج تک مجھے کسی انچارج صاحب کے ساتھ کسی مشن میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ کانسٹیبل محمد اقبال نے جواب دیا، مجھ سے سینئر افراد کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس تھانے کا انچارج میں ہوں، اس لیے تم کسی بات کی فکر نہیں کرو، اور تم میری مرضی سے کسی مشن میں حصہ لے رہے ہو تو پھر تھانے کے عملے میں سے کسی کو اعتراض کی جرات نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے ذہن کو بالکل صاف اور پرسکون کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، باقی سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اللہ بخش مجھے وہاں کی رپورٹ دے دے، پھر ہم ادھر آستانے کی طرف روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو حکم آپ کا جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں جا کر روانگی کی تیاری کرتا ہوں۔ شاباش، میں نے کہا۔ اللہ بخش کی واپسی دوپہر کے بعد ہوئی۔ اس وقت تک میں کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ بھی ٹھیک طرح بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے سوال داغ دیا، اللہ بخش کیا جھاڑو والی سرکار سے تمہاری ملاقات ہو گئی؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ سائیں جی کسی گہرے مراقبے میں تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، ایسے معاملات میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ تم نے سائیں کلندر شاہ کو اپنی پریشانی سے آگاہ کر دیا اور انہوں نے تمہاری بپتا سننے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور کہا کہ بچے کی تلاش اور بازیابی کے لیے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو اللہ کا وضع کردہ ہے۔ انہوں نے قادرہ کی ماں کو بلایا ہے۔ قادرہ کی ماں کو؟ میں نے چونک کر اللہ بخش کو دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا، قادرہ کی ماں کا اس کی تلاش سے کیا تعلق ہے اور یہ اللہ کا وضع کردہ طریقہ کون سا ہے؟ اللہ بخش نے سائیں کے حوالے سے جو بات کی تھی اس نے میرے ذہن کو خاصا الجھا دیا تھا۔ وہ میرے سوالات کے جواب میں بتانے لگا، جناب میری دکھ بھری کہانی سننے کے بعد سائیں جی مراقبے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند رکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا، اللہ بخش کیا تمہیں پتا ہے کہ عمل کامل کسی بندے کا حساب لگانے کے لیے اس کا نام ماں والدہ کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے اپنی کم علمی اور لا علمی ظاہر کر دی تو انہوں نے فرمایا، ماں کا اپنی اولاد سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے عامل کامل نہ ماں والدہ حساب لگاتے ہیں، وہ قدرتی طریقے کو اپناتے ہیں۔ میں جھاڑو والی سرکار کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور پوری توجہ ان کی باتوں پر مرکوز کر دی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بدستور بند رکھتے ہوئے گویا ہوئے، اللہ بخش تمہارے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے تمہاری بیوی پر ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ وہ اس عمل کے دوران میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے گی، پھر اسی کیفیت میں اس کی زبان حرکت میں آ جائے گی اور اس زبان سے بچے کا سراغ ملے گا۔ تمہاری بیوی نیند کی حالت میں اس جگہ کی نشاندہی کرے گی جہاں قادرہ اس وقت موجود ہے۔ جب میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا تو تم وہاں جا کر اپنے بچے کو لے آنا۔ تمہارے بیٹے قادرہ کو بازیاب کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ اللہ بخش سائیں کلندر شاہ کے ارشادات خبیثیہ اور فرمودات ذلیلیہ بیان کر کے خاموش ہوا تو میں جھاڑو والی سرکار کی اصلیت تک پہنچ گیا۔ اس لمحے میرے تصور میں ایک چوکور شے ابھرنے لگی اور سوچ میں ان الفاظ کی گونج پیدا ہوئی، ڈبہ پیر۔ اور مجھے اس قسم کے ڈبہ پیر یعنی کہ معاشرتی ناسور کو سرجری سے گزارنے کے لیے کوئی ایسا لائے عمل تیار کرنا تھا جس کے نتیجے میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ سائیں کے چیلے سکندر شاہ کی ذات شک کے دائرے میں آ چکی تھی اور اب یہ جھاڑو والی سرکار بھی مشتبہ کی فہرست میں آ گیا تھا۔ یہ بات میں نے بڑی اچھی طرح محسوس کر لی تھی کہ اللہ بخش اپنے دل میں سائیں کے لیے گہری عقیدت رکھتا تھا، اس لیے فی الحال ضروری یہی تھا کہ کھل کر اس کے سامنے سائیں کے خلاف کوئی بات نہ کروں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اللہ بخش سائیں جی نے تمہاری بیوی کو کب اپنے پاس بلایا؟ آج کی رات کو جناب، اس نے جواب دیا۔ سائیں بابا نے کہا ہے کہ میں زاہدہ کو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ان کے آستانے پر پہنچا دوں۔ وہ اندھیرا پھیلتی اس پر کوئی روحانی عمل کریں گے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے یا پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ بے ہوشی ہی کی حالت میں قادرہ کے بارے میں بتائے گی۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ اللہ بخش کی بیوی زاہدہ بڑی خوبصورت عورت ہوگی۔ سائیں کلندر شاہ جیسی سرکاروں کے طریقہ واردات سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ لوگ اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے نت نئے فارمولے آزماتے ہیں جنہیں یہ مختلف قسم کے روحانی عمل کا نام دیتے ہیں۔ یہ روحانیت نہیں بلکہ روحانیت کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ ایسے سازشی افراد کے خلاف معاشرے کے ہر فرد کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مل جل کر جہاد کرنا چاہیے۔ معاشرتی مسائل کے خلاف جہاد کرنا اس جہاد سے 100 درجے افضل ہے جو معاشرے کی حدود سے باہر نکل کر کیا جاتا ہے۔ میں نے اللہ بخش سے پوچھا، کیا تمہیں بھی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ سائیں جی کے آستانے پر جانے کی اجازت ہوگی یا زاہدہ کو انہوں نے اکیلے ہی میں بلایا ہے؟
انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ بلایا تھانے دار صاحب، اللہ بخش نے جواب دیا۔ میں ہال میں بیٹھ کر انتظار کروں گا اور سائیں جی زادہ کو اپنے مخصوص حجرے میں لے جا کر اس پر عمل کریں گے۔ پھر جب زادہ کی زبان سے قادرہ کا اتا پتہ معلوم ہو جائے گا تو سائیں جی اسے حجرے سے باہر لے آئیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ میں کہاں جا کر اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کروں۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی واپس گھر آ جائیں گے۔ یہ ہے ساری تفصیل تھانے دار صاحب، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تو سائیں جی نے تمہیں رات والے عمل کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے ذہن میں مسلسل ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ جب سے مجھے جھاڑو والی سرکار کی اصلیت کا علم ہوا تھا میں اس سے نپٹنے کے لیے ہی سوچ رہا تھا، جس کے نتیجے میں خود بخود ہی ایک لائے عمل ترتیب پاتا چلا جا رہا تھا، لیکن میں اللہ بخش کو اپنی پلاننگ سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قلندر شاہ کا معتقد تھا اگر میں سائیں کے خلاف کوئی بات کرتا تو وہ اس کے ذہن کے لیے قابل قبول نہ ہوتی۔ میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیوی کو ایک نقلی عامل کے حجرے میں نہ بھیجنا، ورنہ ڈیش ڈیش ڈیش۔ اللہ بخش کے ساتھ اسی کی فریکوینسی میں بات کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اللہ بخش، انسان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دنیاوی اور روحانی دونوں راستے اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی یا خرابی والی بات نہیں ہے۔ تم نے قادرہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی ہے؟ میں نے اس کی تلاش کے لیے عملی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ تم رات کو ضرور زادہ کے ساتھ سائیں جی کے آستانے پر جاؤ۔ اگر سائیں جی اپنے کسی عمل سے قادرہ کے محل وقوع کا سراغ لگا لیں تو میرے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں تمہارے بیٹے کو جلدی ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن تمہیں 2 ضروری کام کرنا ہوں گے اللہ بخش۔ جی حکم تھانے دار صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی نبی بخش اپنے سالوں کے ساتھ قادرہ کی تلاش میں جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد کی طرف گیا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی واپس آئے تم اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ پھر پوچھا، اور دوسرا کام؟ دوسرا کام یہ ہے اللہ بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب تم اپنی بیوی زاہدہ کے ساتھ شام کو آستانے کی طرف جانے لگو تو مجھ سے ملتے ہوئے جانا۔ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کوئی خاص بات ہے جناب؟ ہاں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، مجھے سائیں جی کے لیے ایک تحفہ بھجوانا ہے۔ خود بھی کسی وقت ملاقات کے لیے آستانے پر جاؤں گا، جب تک خود جانے کا موقع نہیں ملتا کچھ نذرانہ تو بھیج ہی دوں۔ بالکل بالکل جناب، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سائیں جی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں اپنے سر کو حرکت دی اور دل میں کہا، اللہ بخش، تمہیں کیا معلوم کہ جھاڑو والی سرکار کہاں تک پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور وہ چال باز آج رات کو تمہاری بیوی کو جس بلند مقام پر پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے اس غریب اور سادہ دل انسان کو سائیں کی مکاری کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن اور پر اعتماد نظر آتا تھا، اور میرے ذہن میں رات کی کارروائی کے لیے جو منصوبہ ترتیب پا چکا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں فی الحال اللہ بخش کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ مجھے خاموش اور سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اللہ بخش نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آستانے پر چلیں نا؟ یہ ممکن نہیں اللہ بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک تو تھانے میں بہت زیادہ کام ہے اور دوسرے آج ایس پی صاحب کی آمد بھی متوقع ہے۔ اس علاقے کے ایس پی صاحب سے میری گہری دوستی ہے۔ میری اس فوری تیار کردہ وضاحت کے آگے وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ رات کو اللہ بخش کی روانگی کے بعد تو مجھے ایک خفیہ آپریشن کے لیے آستانے کی طرف جانا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی وہاں کا ایک چکر لگانا ضروری تھا تاکہ میں اس آستانے کو، اس کے محل وقوع کو اچھی طرح اپنی آنکھوں میں بسا سکوں اور رات والی کارروائی میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی سکندر شاہ کا ہلکا پھلکا انٹرویو بھی ہو جاتا۔ میں نے ابھی تک سکندر شاہ اور قلندر شاہ کو نہیں دیکھا تھا اور دونوں بھی مجھے شکل سے نہیں پہچانتے تھے، اس لیے اگر میں کانسٹیبل محمد اقبال کے ساتھ کسی کانسٹیبل کی حیثیت سے آستانے پر جا کر سکندر شاہ سے پوچھ گچھ کرتا تو اس میں زیادہ سسپینس ہوتا اور یہ ایک معمول کی کارروائی بھی نظر آتی۔ میں نے اپنے پروگرام کو حتمی شکل دی ہی تھی کہ محمد اقبال میرے کمرے میں آ گئے اور آتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ پروگرام تو وہی ہے، میں نے کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں چند اہم باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جی حکم کریں، وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے محمد اقبال کو اپنی پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ جب پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو میں نے اسے کہا، تمہاری جسامت مجھ سے ملتی جلتی ہے، مجھے تمہاری ایک شرٹ چاہیے ہوگی تاکہ میں مکمل کانسٹیبل نظر آؤں، پھر ہم خاموشی سے آستانے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک 4 بجے سپہر 2 کانسٹیبل سائیں قلندر شاہ کے آستانے پر پہنچ گئے۔ ان میں ایک کا نام محمد اقبال اور دوسرے کا جاوید خان تھا، اور یہ جاوید خان کانسٹیبل کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں خود یعنی ملک صفدر حیات، تھانہ انچارج موزہ رتن گڑھ تھا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ وہ آستانہ اچھے خاصے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ آستانے کے داخلی دروازے سے اندر آئیں تو ایک وسیع و عریض
دالان نما صحن نظر آتا تھا جس میں چھوٹے بڑے مختلف رنگ و نسل کے درخت استادہ تھے۔ ہم صحن میں داخل ہوئے تو درمیانے قد کا ایک دیہاتی رہائشی کمرے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ اپنے جسے اور ڈیل ڈول سے لڑائی بڑھائی کا ماہر کوئی غصہ ور شخص نظر آتا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ ہماری طرف آ گیا تھا۔ اس نے باری باری ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ اقبال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلکا جبکہ میرے نظارے نے اسے تھوڑا الجھا دیا۔ اقبال نے فوراً کہا، نہیں بھرتی ہے کانسٹیبل جاوید خان۔ اس شخص نے سکون بھری سانس خارج کی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اقبال کی صورت سے واقف تھا اور میرے ناآشنا چہرے نے اسے الجھا دیا تھا۔ اس شخص کا یہ رویہ میرے لیے مفید ثابت ہوا تھا۔ ازاں بعد مذکورہ شخص کا نام سخی محمد عرف سکھیا معلوم ہوا۔ محمد اقبال کی وضاحت سے مطمئن ہونے کے بعد سکھیا نے ایک کے بعد دیگرے سوالیہ نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ محمد اقبال نے کہا، سکھیا، ہم ایک ضروری کام سے آستانے پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں تھانے دار صاحب نے ادھر بھیجا۔ سکھیا نے ہمارے بیٹھنے کے لیے فوراً ایک چارپائی بچھا دی اور قدرے اکڑے ہوئے لہجے میں بولا، سنتری بادشاہ، حکم کرو، کیا کام ہے؟ میں نے سکھیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کام دراصل سائیں جی سے ہے، انچارج صاحب نے انہی کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر بچھی ہوئی چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں جی، میں سائیں جی کو آپ کے بارے میں بتا کر آتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ آستانے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ محمد اقبال میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھے ملک صاحب، دیکھتے ہیں یہ سکھیا کیا خبر لے کر آتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق سکھیا سائیں صاحب کی خدمت کے لیے ادھر آستانے پر ہی موجود ہوتا ہے۔ آستانے پر کل تین افراد ہوتے ہیں، سائیں قلندر شاہ، سکندر شاہ اور سکھیا۔ میں نے کانسٹیبل کی آواز پر توجہ مرکوز کر رکھتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سکھیا آستانے کے اندرونی حصے میں غائب ہو چکا تھا اور اس وقت سکندر شاہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اور اقبال کے سوا وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، محمد اقبال، سونے محمد اقبال، اللہ تمہارا اقبال بلند کرے، تم بیٹھو ادھر چارپائی پر، میں ذرا گھوم پھر کر آستانے کا جائزہ لیتا ہوں۔ اسی گھومنے پھرنے کے دوران میں نے آستانے کا جو جائزہ لیا اوپر اس وقوع پذیری کی تفصیل بیان کی ہے۔ میری یہ تحقیق رات والے مشن کے لیے نہایت ہی اہم تھی۔ لگ بھگ 10 منٹ کے بعد سکھیا عمارت میں سے نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک ہٹا کٹا شخص بھی تھا۔ اس وقت تک میں راؤنڈ لگا کر واپس آ چکا تھا۔ میں نے سکھیا کے گینڈے ہمراہی کے بارے میں محمد اقبال سے استفسار کیا۔ اقبال، کیا یہی جھاڑو والی سرکار سائیں قلندر شاہ ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ دھیمے لہجے میں بولا، یہ سائیں کا خاص بندہ سکندر شاہ ہے۔ سکندر شاہ سے یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ وہ اپنے حلی اور وضاقتہ سے ایک بنا بنایا ڈبہ پیر نظر آتا تھا۔ چہرہ مکروہ، بے ترتیب داڑھی، ماتھے پر نحوست اور آنکھوں میں ناچتی ہوئی ہوس کی مخصوص سرخی اور دیکھنے کے انداز میں بڑا ندیدہ پن، مغرور اور خود پسند۔ سکندر شاہ سکھیا کی معیت میں ہمارے پاس پہنچا اور قراری آواز میں کہا، السلام علیکم۔ اس کے بعد وہ تنقیدی نظروں سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لینے لگا۔ ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور محمد اقبال نے اس سے کہا، ہم سائیں جی سے ملنے آئے ہیں۔ عام طور پر میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ پولیس کا کوئی معمولی سا اہلکار بھی کہیں کسی کام سے جائے تو اسے چائے پانی کے لیے پوچھا جاتا ہے، لیکن سکندر شاہ نے ایسی کسی تکلف کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سکھیا نے اسے جا کر بتایا ہوگا کہ تھانے سے 2 کانسٹیبلز آئے ہیں اور اس مغرور کی نظر میں کانسٹیبلز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس قسم کی سوچ صرف اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو خود کو کوئی توپ قسم کی شے سمجھتا ہو، یا پھر کسی توپ کا گولا۔ سکندر شاہ نے سکھیا کو وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور محمد اقبال کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بات کے جواب میں بولا، آپ کو سائیں جی سے کیا کام ہے؟ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، کام بہت ضروری ہے جناب، صرف سائیں جی کو ہی بتایا جا سکتا ہے، کیا وہ آستانے کے اندر موجود ہیں؟ اس نے جواب دینے سے پہلے سر تپا گھور کر مجھے دیکھا جیسے میرا ایکس رے کر رہا ہو، پھر بھاری بھرکم آواز میں بولا، سائیں جی اس وقت اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر خاص طور پر انہی سے ملنا ہے تو پھر آپ لوگ شام میں ادھر آئیں، میں ان کو بیدار کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ کام مجھے بتا دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سائیں جی سے ملاقات کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، میں آپ کا کام کر دوں۔ مرشد اکثر کاموں کے سلسلے میں میری خدمت لیتے ہیں۔ میں نے سوچنے والے انداز میں محمد اقبال کی طرف دیکھا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، اقبال، یہ شاہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنا مسئلہ ان کو بتا دینا چاہیے، یہ سائیں صاحب کے بہت قریب ہیں، ضرور ہماری مدد کریں گے۔ ویسے بھی مجھے سائیں قلندر شاہ سے فی الحال ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس سے رات ہی کو ایک بھرپور ملاقات ہوتی۔ میں اس وقت دراصل سکندر شاہ کا انٹرویو کرنے آستانے پر آیا تھا اور وہ میرے سامنے موجود تھا۔ اقبال نے میری تجویز کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے جاوید خان، تم پوچھ لو ان سے، کیا پوچھنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے تم کے صیغے سے مخاطب کر رہا تھا تاکہ سکندر شاہ کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ویسے میرے لیے یہ بات بڑی اطمینان بخش تھی کہ سکندر شاہ مجھے تھانہ انچارج کی حیثیت سے پہچان نہیں سکا تھا۔ محمد اقبال کا اشارہ پاتے ہی میں شروع ہو گیا۔
میں نے سکندر شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شاہ جی، ہم دراصل اللہ بخش کے گمشدہ بچے قادرہ کی تلاش کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں اور سائیں جی اور آستانے کا اس بچے کی گمشدگی سے کیا تعلق؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی تڑک کر بولا۔ اس کے انداز نے مجھے سلگا کر رکھ دیا، لیکن میں برداشت کر گیا کیونکہ میں اس وقت تھانے دار کی حیثیت سے وہاں نہیں گیا تھا، اور دوسری جانب ایک سپاہی کے مقابلے میں سائیں کے بندہ خاص کی اہمیت بھی کم نہیں تھی۔ میں نے اپنے لہجے کو معتدل رکھتے ہوئے کہا، شاہ جی، تعلق تو ہے اور آپ بھی اس بات کو مانیں گے۔ کیا تعلق ہے؟ وہ بدستور اکڑے ہوئے انداز میں بولا، ذرا وضاحت کرو تم۔ میں نے کہا، یہ آستانہ سائیں قلندر شاہ کا ہے اور تم سائیں جی کے خاص آدمی ہو۔ میں بھی فوراً آپ کی بجائے تم پر آ گیا تھا۔ جب گمشدہ قادرہ کا تعلق تم سے ہو سکتا ہے تو پھر آستانے یا سائیں صاحب سے کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سکندر شاہ، ہمارے پاس اس بات کے مصدقہ ثبوت موجود ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو جسے آخری مرتبہ قادرہ کے ساتھ دیکھا گیا، یعنی قادرہ اپنی گمشدگی سے پہلے تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور یہ واقعہ کچھ زیادہ پرانا نہیں بلکہ کل ہی رات کا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ میری بات سن کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا، جیسے میں نے اس کے کسی انتہائی نازک پہلو کو چھیڑ دیا ہو۔ اس کی حالت غیر سے میں محظوظ ہوئے بنا نہ رہ سکا، اور سکندر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کہا، یہ بکواس نہیں بلکہ اٹل حقیقت ہے، اور اس واقعے کی بڑی ٹھوس گواہی ہے پولیس کے پاس۔ ٹھوس گواہی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے وہ گواہی کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ ٹھوس گواہی 2 افراد کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور دونوں افراد کے بیان میں تھوڑا تضاد بھی پایا جاتا ہے، اور یہ تضاد تمہاری وجہ سے ہے، اس لیے تم ہی اس امر کی وضاحت کرو گے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میرے غیر متزلزل انداز نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی اکڑ میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ وہ 2 گواہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے میرے خلاف کیا شہادت دی ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان 2 گواہوں میں سے ایک کا نام کامران عرف کامی ہے، جو 12-13 سال کا ایک دبلا پتلا اور دراز قامت لڑکا ہے جو کل رات گمشدہ قادرہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اگر تم کامی کو نہیں جانتے تو اس کے باپ حفیظ اللہ کو ضرور پہچانتے ہوگے، وہ موزہ رتن گڑھ کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ کل رات کامی نے تمہیں قادرہ کے ساتھ اس جگہ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا جہاں سے ایک سیدھی پگڈنڈی آستانے کی طرف آتی ہے۔ کامی کا گھر ادھر ہی گاؤں کے کنارے پر واقع ہے۔ کامی نے قادرہ کو تمہارے ساتھ کھڑے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تم ابھی تک گھر کیوں نہیں گئے، کیونکہ قادرہ تھوڑی دیر پہلے گھر جانے کا کہہ کر اس کے پاس سے گیا تھا، اور قادرہ کا گھر بھی گاؤں کی دوسری سمت میں ہے۔ تم نے اس سے کہا؟ میں نے کسی کامی شامی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، یہ لڑکا سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کیا قادرہ کا باپ اللہ بخش بھی سراسر جھوٹ بول رہا ہے؟ میں نے قدرے بگڑے ہوئے انداز میں استفسار کیا۔ اللہ بخش؟ اس نے متذبذب انداز میں دہرایا، اللہ بخش کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جن 2 گواہوں کا بھی ذکر کیا ہے نا، ان میں ایک تو کامی اور دوسرا اللہ بخش ہے۔ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، گزشتہ رات اللہ بخش قادرہ کی تلاش میں ادھر آستانے پر بھی آیا تھا، کیونکہ کامی نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ تمہاری اللہ بخش سے بات ہوئی اور تم نے اس امر کا اقرار کیا کہ قادرہ سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ تم نے قادرہ کو نصیحت کی تھی کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے، اور وہ تمہاری نصیحت سن کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ تم نے قادرہ کو نصیحت کی تھی کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے، اور وہ تمہاری نصیحت سن کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ تم تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے ہو کر اسے گھر جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر آستانے کی طرف چل پڑے تھے، جبکہ کامی نے ذرا مختلف بیان دیا ہے، اور وہی یہ تضاد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر تھوڑا متوقف ہوا، ایک گہری سانس لے کر خود کو تر و تازہ کیا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، کامی کا کہنا ہے کہ نہ تو قادرہ تمہاری نصیحت سن کر اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا، اور نہ ہی تم آستانے کی طرف، بلکہ اس کا خیال ہے کہ تم نے اسے کوئی ایسی نصیحت ہی نہیں کی تھی۔ کامی تم دونوں کو اندھیرے میں کھڑے باتیں کرتے چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ سکندر شاہ، کامی اور اللہ بخش میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر دونوں کو بیک وقت جھٹلانا ممکن نہیں، اور دونوں کے بیانات میں بنیادی تضاد کے ساتھ ہی قدر مشترک بھی ہے، اور وہ یہ کہ گزشتہ رات تم گمشدہ قادرہ سے ملے تھے، جبکہ تم ابھی اس حقیقت سے انکار کر چکے ہو۔ سکندر شاہ ان لمحات میں مجھے ہنسا پھنسا ہوا نظر آیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ قادرہ کی گمشدگی میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ہاتھ ضرور رہا ہوگا، ورنہ وہ اس طرح نہ بدکتا۔ تاہم وہ فوری طور پر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کامی اور اللہ بخش نے جھوٹ کیوں بولا، جبکہ میں قادرہ سے بالکل نہیں ملا، میں تو اس کی شکل سے بھی واقفیت نہیں رکھتا۔ اس نے ایسے انداز سے جملہ دھورا چھوڑا جیسے
آگے کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ میں اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ گیا اور سپاٹ آواز میں کہا، چلو کوئی بات نہیں، یہی بیان تم تھانہ انچارج کے سامنے دے دینا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہو سکتا ہے انچارج صاحب تمہاری بات کو سمجھ جائیں۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، میری بات کو سمجھنا تم سنتریوں کے بس کا کھیل نہیں۔ میں تمہارے انچارج صاحب سے ہی ملوں گا نہیں، ابھی چل کر ملیں، میں نے حتمی لہجے میں کہا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ ہاسا متفکر نظر آنے لگا۔ میرے اٹل انداز نے اسے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ رسی توڑا کر بھاگ نکلنے والے کسی خودسر جانور کے مانند دوڑ لگا دے گا۔ آنے واحد میں میرے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اور میں دل و جان سے اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ حلوے مانڈے کھا کر سانڈ کی صورت اختیار کرنے والے سکندر شاہ نے اگر اچانک فرار کی راہ اختیار کی تو میں اسے نکلنے کا ہرگز موقع نہیں دوں گا۔ تاہم 200 گز کی دوڑ میں حصہ لینے کی بجائے اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا، مجھے تمہارے تھانہ انچارج ہی سے بات کرنا پڑے گی، لیکن ایک منٹ ٹھہرو، میں ذرا سائیں جی کو بتاؤں، پھر تمہارے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ سکندر شاہ کی بدنیتی اس کی آنکھوں چہرے سے ہویدا تھی۔ مجھے 101% یقین ہو گیا کہ وہ سائیں کے پاس جانے کا بہانہ کر کے رفو چکر ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کا یہ فراری ارادہ اس بات کا غماز تھا کہ قادرہ کی گمشدگی والے معاملے میں اس کے ہاتھ پاؤں ہاسے آلودہ تھے۔ میں نے ریڈ الرٹ ہوتے ہوئے درشت لہجے میں کہا، سکندر شاہ، قبلہ سائیں صاحب تو اس وقت آرام فرما رہے ہیں، انہیں ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے زحمت دینا ٹھیک نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، انچارج صاحب سے بات کرنا اور 10 منٹ میں واپس آستانے پر آ جانا۔ وہ گھرے ہوئے کتے کی مانند بوکھلا کر رہ گیا۔ الجھن زدہ انداز میں بولا، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو، سائیں جی کو اس بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ لیکن سائیں صاحب تو اس وقت حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جب ہم نے سائیں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی تو تم نے انہیں بیدار کرنے کی گستاخی سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اب تم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولا، یہ روحانی معاملات ہیں، سائیں جی کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، سکندر شاہ، یہ سخیہ بھی تو کافی عرصے سے آستانے پر سائیں جی کی خدمت کر رہا ہے، سائیں جی نے اس کے اندر بھی اچھی خاصی روحانیت بھر دی ہوگی، تم ہمارے ساتھ چلو، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو سخیہ سائیں کو بتا دے گا۔ ویسے بھی میں نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں کسی جہاز کے مانند حرکت دی اور کہا، تم نے یوں جانا ہے اور یوں آنا ہے۔ سائیں کے چیلے سکندر شاہ کو آہنی زیور پہنا کر تھانے لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بحیثیت کانسٹیبل جاوید خان اس سے یہ اٹکلیاں کرنے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری اس تفریح میں وقت ضائع ہو رہا ہے تو میں ذرا سخت ہو گیا تھا۔ وہ میری تجویز کے جواب میں چنچلا کر بولا، تم سمجھتے نہیں ہو سائیں جی سے میرا کیا معاملہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات رکھ لیتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اپنے سائیں جی کو مطلع کرنے کے بعد ہمارے ساتھ تھانے چلنا۔ چلیں، اسی بہانے ہمیں بھی سائیں جی کا دیدار کرنے کا موقع نصیب ہو جائے گا اور ہم یہ بھی دیکھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اپنے مرشد قبلہ سائیں قلندر شاہ سے تمہارے کس قسم کے روحانی معاملات ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار سے ہاتھ چھو گیا ہو۔ کیا میں تم دونوں کو اپنے ساتھ حجرے میں لے کر جاؤں گا؟ میں نے اس کے دکھتے ہوئے زخم پر بڑی میٹھی سی چوٹ لگائی۔ اگر ہم دونوں کا وہاں جانا مناسب نہیں تو پھر محمد اقبال ادھر ہی رک جاتا ہے اور صرف میں تمہارے ہمراہ سائیں جی کے پاس چلتا ہوں۔ ناممکن، وہ قطعی انداز میں بولا، میں تم میں سے کسی کو بھی سائیں جی کے حجرے میں نہیں لے جا سکتا، آخر تخلیہ بھی کوئی شے ہے۔ اگر ہم حجرے میں نہیں جائیں گے تو تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے، میں نے خالص تانے دارانہ لہجے میں کہا۔ قانون کی بالادستی سائیں کے تخلیہ سے زیادہ اہم ہے۔ سخیہ ہماری اس گرما گرمی کو دیکھتے ہوئے قریب آ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، ہم ضروری پوچھ گچھ کے لیے سکندر شاہ کو تھانے لے جا رہے ہیں، اس دوران میں تم سائیں جی کے آرام کا خاص خیال رکھنا۔ ویسے تو مجھے امید ہے سکندر شاہ 15-20 منٹ میں واپس آ جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ اس کی واپسی سے پہلے سائیں جی کی آنکھ کھل جائے تو انہیں بتا دینا، تھانے دار صاحب نے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے سکندر شاہ کو تھانے بلایا ہے۔ پھر سخیہ کا جواب سنے اور رد عمل دیکھے بغیر ہم سکندر شاہ کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ راستے بھر تو وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ تھانہ انچارج سے ہمارے رویے کی شکایت کرے گا، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے انچارج صاحب ہماری پیٹیاں اتروا دیں یا ہمیں لائن حاضر کر دیں، یا پھر کم سے کم ہمیں الٹا لٹکا کر چھتر ماریں گے۔ لیکن جب تھانے پہنچ کر اسے پتا چلا کہ میں ہی وہاں کا انچارج ہوں تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اور دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اپنی شکایت کے نتیجے میں اس نے جو سزائیں ہمارے لیے تجویز کی تھیں وہ اس کی نگاہ کے سامنے گھومنے لگی۔ میں نے ایک سوال کیے بغیر اسے حوالدار مبارک علی کے حوالے کر دیا۔ مبارک علی نے سکندر شاہ کی جانب کچھ اس انداز میں اشارہ کیا جیسے وہ کوئی بیکار سی شے ہو، پھر مجھ سے پوچھا۔ مجھے اس کے انداز سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان لوگوں سے خوش نہیں تھا۔ ملک صاحب، اس کا کیا کرنا ہے؟ حوالدار کے لہجے میں
नापसंदीदगी की झलक थी। मैंने कहा, मुबारक अली, क्या तुम सिकंदर शाह, चेला ऑफ कलंदर शाह मारूफ व झाड़ू वाली एंड बादाम वाली सरकार वगैरह को नहीं जानते? भाई ये हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें मेहमान खाने में ठहराओ, इनकी खातिरदारी के इंतजामात का जायजा लो और इन्हें वो सब कुछ दिखा भी दो। नू बनू आइटम्स को देखकर इनकी तबीयत सरशार हो जाएगी। लेकिन अभी खाना चुनने की ज़रूरत नहीं, मैं 2 ज़रूरी काम कर लूँ फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। वैसे भी जब तक हमारे मेहमान खसूसी साईं कलंदर शाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं हो जाते, दस्तरखान कैसे बिछाया जा सकता है ना? हवलदार ने अपने सर को मानी हैज़ असबाती जुम्बश दी और कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलक साहब, जब तक गुरु हाजिर नहीं हो जाता हम कोई कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? सिकंदर शाह हमारी तंज या नुकीली, कटीली और हड्डियों तक उतर जाने वाली मानिखैज बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। मैंने इसकी परेशानी में इजाफा करते हुए मुबारक अली से कहा, मेरा अंदाज समझाने वाला था। भाई तुम सिकंदर शाह के गुरु को हाजिर करने के लिए जो भी नीला पीला लाल हरा अमल करो, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि चेला जी की सलामती कौंसिल को कोई खतरा लाहक नहीं होना चाहिए। मुझे छोटे शाह साहब से अभी बहुत ज़रूरी काम निकलवाने हैं। आप फिक्र न करें मलक साहब। हवलदार सिकंदर शाह को किसी का सांप की नज़रों से देखते हुए बोला, ये आपकी अमानत है। मैं शराफत का मुजाहरा करते हुए पूरी दयानतदारी के साथ इसमें कोई खियानत नहीं करूंगा। सिकंदर शाह के चेहरे पर जर्दी नमूदार होने लगी। मैं अपने कमरे में बैठा सूरत हाल पर गौर कर रहा था कि अल्लाह बख्श का छोटा भाई नबी बख्श थाने पहुंच गया। वो आज सुबह अपने सालों की माहियत में अपने भतीजे कादरा की तलाश में निकला था और मेरी हिदायत के मुताबिक उसे जमालपुर, ताज नगर और करमाबाद जाकर अपने रिश्तेदारों के कादरा को ढूंढना था। मैंने फौरन नबी बख्श को अपने कमरे में बुला लिया। वो असर और मगरिब के बीच का वक्त था। मेरी तलबी पर नबी बख्श कमरे में आ गया। मैंने उसके अकब में निगाह दौड़ाई तो वो फौरन से बेशतर मेरी तशवीश को भांप गया। जल्दी से बोला, मैंने अपने सालों को घर भेज दिया है ताकि भाई अल्लाह बख्श को इतला दे दे कि हम अपने मिशन से वापस आ गए हैं। बस तो आपके पास आया हूँ थानेदार साहब। मिशन से वापस तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारे लटके हुए चेहरे से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें अपने मकसद में खातिरख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा अंदाज़ा गलत तो नहीं नबी बख्श? नहीं जनाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। वह थकी हुई आवाज़ में बोला, खातिरख्वाह नहीं बल्कि हमें सिरे से कामयाबी हुई नहीं, हम नामुराद वापस लौट आए हैं। नाउमीदी और नामुरादी में थोड़ा फ़र्क होता है नबी बख्श। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम नामुराद ज़रूर लौटे हो लेकिन तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए। बताओ मुझे वहाँ की क्या रिपोर्ट है? वो टूटी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार साहब, हमने हर जगह जाकर देख लिया। सलमा, करीम बख्श और कादरा के नानके में एक एक आदमी से पूछ लिया, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। उन सब का यही कहना है कि कादरा वहाँ नहीं आया, ना तो अकेला और ना ही किसी के साथ। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, एक बोझल सांस खारिज की, अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए बोला, आप जानते हैं कि जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद 3 अलग अलग कोनों में हैं। हमने अपनी कोशिश करके दिल को तसल्ली दे ली, लेकिन इस तरह कहाँ दिल को इत्मीनान होता है जनाब। हमने जहाँ जहाँ कादरा की गुमशुदगी के बारे में बताया वो लोग भी परेशान हुए हैं। आप कहते हैं कि वो एक मरतबा फिर रुक गया। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। चंद लम्हा तक खामोश रहने के बाद बोझल लहजे में बताने लगा, आप कहते हैं कि मुझे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, तो अब यही आखिरी सहारा है। सुना है ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गया। मैंने उसकी कैफियत के पेश नज़र कहा, नबी बख्श, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। ये दुनिया वाकई उम्मीद के मरकज़ पर कायम व दायम है। अगर तुम उम्मीद का दामन थाम कर रखोगे तो कामयाबी एक दिन ज़रूर तुम्हारे कदम चूमेगी। वो तो ठीक है जनाब, नबी बख्श ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं आपकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये तो बताएं आप यहाँ पर कादरा को तलाश करने के लिए क्या अमली कोशिशें कर रहे हैं? मैंने ठहरे हुए लहजे में नपातुला जवाब दिया, अगरचे अभी तक मैं कादरा का कोई सुराग वाज़ह तौर पर नहीं लगा सका, लेकिन यहाँ की कार्रवाई से मैं पूरी तरह पुरउम्मीद हूँ, मुतमईन हूँ। मुझे यकीन है कि कल का सूरज तलू होने से पहले पहले कामयाबी मेरे कदम चूम लेगी। अच्छा, आप तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं थानेदार साहब। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ बोला, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने कोई अहम पॉइंट पकड़ लिया लेकिन अभी उसका इजहार नहीं करना चाहते। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना थानेदार साहब? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है नबी बख्श। मैंने साफ कोई का मुजाहरा करते हुए कहा, कुछ ऐसी ही बात है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे? वो पुरिश्तियाक नज़रों से मुझे देखने लगा। तुम एक अक्लमंद इंसान हो नबी बख्श। जब तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं कब्ल अज़ वक्त मामले को खोलना नहीं चाहता तो फिर तुम्हें ऐसी फरमाइश करना ही नहीं चाहिए। ठीक है जनाब, वो फर्मा बरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला, आप कह रहे हैं तो मैं जिद नहीं करूँगा, आप थानेदार हैं, कानून और तफ्तीश को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, किसी मसलहत की बिना पर ही तो ऐसा कह रहे होंगे। अगर आप फ़िलहाल इस मामले को राज रखना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। शाबाश, तुम एक माकूल इंसान हो, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। वो बोला, मुझे इजाज़त दें जाने की, उधर भाई अल्लाह बख्श मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं अभी घर भी नहीं गया।
میں نے اپنے کمرے سے باہر نگاہ دوڑائی، شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے نبی بخش اگر اللہ بخش ہی سے ملنے جا رہی ہو تو ذرا ٹھہر جاؤ، میں یہیں پر تمہاری اس سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، کیا بھائی اللہ بخش یہاں آنے والا ہے؟ اس کے استفسار پر میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، صرف بھائی ہی نہیں بلکہ تمہاری بھابھی بھی کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچنے والی ہے۔ میں نے جملہ دھورا چھوڑ کر نبی بخش کے عقب میں دیکھا اور بآواز بلند کہا، لو دیکھو وہ دونوں پہنچ بھی گئے۔ نبی بخش بے سختہ گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اللہ بخش حسب وعدہ سورج غروب ہونے سے قبل ہی اپنی گھر والی زاہدہ کے ہمراہ میرے پاس آ گیا تھا۔ زاہدہ دلکش حسن کی مالک ایک پرکشش عورت تھی۔ سائیں کلندر شاہ عرف جھاڑو والی سرکار کی نیت میں بال اور منہ میں رال کوئی ایسے ہی نہیں آئی تھی۔ وہ زاہدہ کے امڑتے جوبن پر اپنی حوث کی جھاڑو پھیرنے کا مکمل پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ ایک سنسنی خیز پروگرام میرے ذہن میں بھی ترتیب پا چکا تھا جو سائیں عرف آوارہ بابا کے پروگرام کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیتا۔ اپنی بھابھی اور بڑے بھائی کو میرے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر نبی بخش فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بھی نبی بخش کو میرے پاس موجود پا کر چونک گئے تھے، شاید انہیں اس کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اللہ بخش نے چھوٹتے ہی پوچھا، ہاں نبی بخشا، کیا رہا اس طرف؟ کیا میرے قادرہ کا کچھ پتہ چلا؟ زادہ نے کہا، نبی بخش کے چہرے سے تو لگتا ہے یہ ناکام لوٹا ہے۔ اللہ خیر کرے، میرا قادرہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ نبی بخش اپنے بھائی اور بھاوج کے سوالات کے جواب میں زبان کھولتا، میں نے دونوں میاں بیوی کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھو، پھر نبی بخش تمہیں صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ دونوں میری ہدایت کے مطابق نبی بخش کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ نبی بخش انہیں جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد سے متعلق اپنی اب تک کی کارکردگی سے آگاہ کرنے لگا اور میں خاموش نظروں سے زیادہ کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے حسن اور جوانی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اس وقت 30 کے پیٹے میں تھی اور ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ قادر بخش عرف قادرہ لگ بھگ 10 برس کا تھا۔ قادرہ سے چھوٹی ایک بیٹی تھی، اس کا نام خالدہ تھا۔ اس کی عمر 7 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زاہدہ کی شادی کو کم از کم 11 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی شادی 18-19 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ زاہدہ کی خوبصورتی اور دلکشی تو اپنی جگہ تھی ہی، اس پر مستزاد یہ کہ وہ خوب بن ٹھن کر بھی آئی تھی، گویا اس کے سراپا میں 2 آتشہ کا تڑکا لگا ہوا تھا۔ 5 منٹ کے اندر نبی بخش نے اپنے بھائی اور بھاوج کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تو میں نے اس سے کہا، نبی بخش تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں ابھی تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ وہ کوئی سوال کیے بغیر اٹھا اور خاموش قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اللہ بخش اور زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تم لوگ تیار ہو کر آ گئے ہو؟ جی تھانے دار جی، اللہ بخش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ کا حکم تھا تھانے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ملتے ہوئے جائیں، اس لیے ہم تھانے آئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے سائیں صاحب کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ دینے کی بات کی تھی؟ ہاں، وہ تحفہ میں نے منگوا لیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر زاہدہ کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اللہ بخش سے پوچھا، کیا تمہاری گھر والی پہلے بھی سائیں جی کے آستانے پر جاتی رہتی ہے یا آج پہلی مرتبہ؟ اللہ بخش کی بجائے زاہدہ نے ترنت جواب دیا، تھانے دار جی، میں اس سے پہلے صرف ایک بار ادھر آستانے پر گئی ہوں، آج دوسری مرتبہ جا رہی ہوں۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ سائیں کلندر شاہ زاہدہ کے دلکش سراپا کو دیکھ کر پھڑک گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت زاہدہ کی پریشانی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بہانے سے اسے اپنے آستانے پر بلایا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ بات طے تھی کہ زاہدہ چند روز پہلے ہی آستانے پر گئی ہوگی، ورنہ پیر بادام شاہ عرف جھاڑو والی سرکار اتنے دن صبر کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے زاہدہ ہی سے پوچھ لیا، زاہدہ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے جب تم سائیں صاحب سے ملنے گئی تھی؟ اس نے میرے اندازے کے عین مطابق جواب دیا، 10 دن پہلے جی۔ اور وہ حاجت کیا تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے تم کس مقصد سے وہاں گئی تھی؟ وہ جی، وہ متملانہ انداز میں بولی، میں جی گھر کی اور دکان کی خیر و برکت کے لیے سائیں صاحب سے دعا کرانے گئی تھی۔ انہوں نے تمہارے حق میں دعا کر دی ہوگی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میں نے کہا، اور تمہیں یقین ہے کہ سائیں جی کی دعا میں بڑا اثر ہے؟ بالکل جی، وہ پروسوک لہجے میں بولی، اس لیے تو قادرہ کے سلسلے میں دم کرانے سائیں جی کے حجرے میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بڑے یقین سے بولی، سائیں جی نے خیر و برکت کے لیے جو دعا کی تھی اس نے بہت اثر دکھایا تھا، اور مجھے امید ہے سائیں جی قادرہ کی گمشدگی کے بارے میں بھی ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے زاہدہ کا دل رکھنے کے لیے نیم دلی سے کہا۔ اللہ بخش نے تہہ دل سے کہا، آمین۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ 10 روز پہلے جھاڑو والی سرکار نے زاہدہ کے ہوش ربا حسن کا نظارہ کیا تھا اور جبھی سے وہ اس کے تصور پر رال ٹپکا رہا ہوگا۔ قادرہ کی گمشدگی نے سائیں کو موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ بہانے اپنی حوث کی ضیافت کا اہتمام کر ڈالے۔ بہرحال میں تھانے کے ٹرائل روم میں سائلین کی خاطر مدارات کے لیے بڑے زبردست انتظامات کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے تھانے دار جی؟ اللہ بخش نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔
میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، آپ لوگ سائیں جی کے آستانے پر جاؤ، مجھے امید ہے سائیں جی قادرہ کی تلاش کے سلسلے میں ضرور تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میں نے کچھ دیر پہلے کانسٹیبل کو بھیج کر ایک سیر مکس مٹھائی منگوا لی تھی۔ اللہ بخش اور زاہدہ کو رخصت کرنے سے پہلے میں نے مٹھائی والا ڈبہ ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ بخش نے پوچھا، یہ تحفہ سائیں جی کے لیے ہے نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ محبت اور خلوص بھرا چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ تم سائیں جی کو میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ میں بہت جلد ان کی قدم بوسی کے لیے آستانے پر حاضری دوں گا۔ وہ جانے لگے تو زاہدہ نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، اب تھانے دار جی، آپ نے کسی ضروری کام کے لیے نبی بخش کو ادھر ہی روک رکھا ہے، خیریت تو ہے نا؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل خیریت ہے، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ بس تھوڑی ہدایت تاکید کے بعد میں اسے گھر کی طرف روانہ کر دوں گا، تم لوگ اطمینان سے آستانے پر جاؤ۔ اور وہ چلے گئے۔ میں نے نبی بخش کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیا۔ پہلے جب وہ میرے سامنے آیا تھا تو مجھے اس کی آنکھوں اور چہرے پر تھکن اور ناکامیابی کے تاثرات نظر آئے تھے، اور اب ان تاثرات میں گہری تشویش اور تفکر بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سوال کر دیا، نبی بخش، جاتے وقت اللہ بخش نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ نہیں جی، انہوں نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ بس خاموشی سے چلے گئے، لگتا ہے ان کی مجھ پر نظر ہی نہیں پڑی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ لوگ کہاں اب گئے ہیں جی؟ بھابھی تو خاصی تیار شیار تھی۔ تمہارا کیا انداز ہے؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ وہ کہاں گئے ہوں گے؟ انہیں گھر ہی جانا چاہیے، لیکن وہ بولتے بولتے سوالی انداز میں رک گیا تو میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، نبی بخش، تمہارا بڑا بھائی اور بھابھی پیر بادام شاہ کے آستانے پر گئے ہیں۔ اس وقت کیوں؟ وہ چونک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کیا مطلب؟ میں نے تعجب خیز انداز میں پوچھا، کیا سائیں جی کے آستانے پر حاضری دینے کا کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ یہ بات نہیں جناب، وہ گڑبڑا گیا۔ دراصل اب تو شام ہونے والی ہے اور قادرہ کی بھی کوئی خیر خبر نہیں۔ وہ قادرہ کی خیر خبر ہی ڈھونڈنے تو وہاں گئے ہیں، میں نے نبی بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ سائیں جی نے خاص طور پر تمہاری بھابھی کو آج رات آستانے پر بلایا، مزاحدہ پر کوئی دم کریں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ قادرہ کہاں ہے۔ سب بکواس ہے، وہ با آواز بلند چلایا، پھر فوراً ہی سنبھل کر معتدل لہجے میں بولا، بھائی اللہ بخش کو اکیلے وہاں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، نبی بخش، تم نے چلا کر بکواس والا جو جملہ بولا ہے نا، وہ مجھے پسند آیا، ذرا اس پر روشنی ڈالو۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا، نبی بخش، تم نے ایسے کہا تھا، ویسے کہا تھا، جیسے تیسے کہا تھا، لیکن میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جھاڑو والی سرکار، اس کا آستانہ سب بکواس ہے۔ تمہاری بھابھی کو یوں بن ٹھن کر رات کے وقت وہاں نہیں جانا چاہیے، مگر تم فکر نہ کرو، میں اس سلسلے میں بالکل غافل نہیں ہوں۔ انشاءاللہ میں تمہاری بھابھی اور بھائی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ تیار ہے؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے نبی بخش، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کامیابی میرے قدم چومے گی، دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نبی بخش، ابھی میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، تم زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ وہ سنسناتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جی حکم، میں سادہ لباس میں سائیں بادام شاہ کے آستانے پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس مشن میں میرے ساتھ رہو۔ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں جناب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے شکوک و شبہات اور پروگرام سے آگاہ کیا اور سکندر شاہ کے حوالے سے بھی تفصیلاً بتانے کے بعد کہا، سائیں کا چیلا اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہے، مجھے شک ہے کہ قادرہ کی گمشدگی میں سکندر شاہ کا ہاتھ ہے، اور اسی سلسلے میں جھاڑو والی سرکار نے تمہاری بھابھی کو اپنے حجرے میں بلایا، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ خود سائیں بھی اس سازش میں برابر کا شریک ہے۔ اگر سائیں نے میری بھابھی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی گردن دبا دوں گا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے وہ جوشیلے لہجے میں بولا، پتہ نہیں بھائی اللہ رکھا کو کیا ہو گیا، عقیدت میں انسان کو اتنا اندھا بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ جملہ دھورا چھوڑ کر اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کا ایک زوردار مکہ برسایا، پھر ہونٹ بیچ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نبی بخش، تمہارا یہ جوش مجھے پسند آیا، لیکن اس جوش کے ساتھ ہی ہوش کی بھی ضرورت ہے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا اور اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، نبی بخش، اب توجہ سے سنو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ جھاڑو والی سرکار کے آستانے میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ تھا، جس سے گزر کر میں اور کانسٹیبل اقبال اندر پہنچے تھے، جبکہ آستانے سے خروج کے لیے دو راستے موجود تھے، ایک تو یہی داخلی دروازہ اور دوسرا سائیں کے حجرے کا عقبی دروازہ جو پیچھے نہر کے سمت کھلتا تھا۔ یہ دروازہ صرف قبلہ بادام شاہی کے تصرف میں تھا۔ جب میں اور نبی بخش آستانے کے قریب پہنچے تو ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل اقبال اور بشیر حسین کو سادے لباس میں آستانے کی نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ اقبال نے مجھے دور ہی سے دیکھ لیا اور محتاط قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا، ہاں بھائی اقبال،
बशीर हुसैन किधर है? वो आस्थाने के पिछले हिस्से में पहरा दे रहा है, इकबाल ने बताया, जिधर हुजरे का अकबी दरवाज़ा खुलता है। क्या रिपोर्ट है? मैंने इकबाल की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जवाब देने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाया और मुतमलाना नज़रों से नबी बख्श की तरफ देखने लगा। मैं फ़ौरन से बिस्तर उसकी हिचकिचाहट के सबब तक पहुंच गया और उसकी तसल्ली की खातिर कहा, नबी बख्श इस मिशन में हमारे साथ है, तुम इसके सामने ज़ुबान खोल सकते हो। कांस्टेबल इकबाल का ताल्लुक चूँकि रतनगढ़ ही से था, लिहाजा वो अल्लाह बख्श, नबी बख्श, कादरा और ज़ादा को अच्छी तरह जानता था। मैं समझ गया था कि वो अल्लाह रखा और ज़ादा के हवाले से कुछ बताने जा रहा था कि नबी बख्श की वहाँ मौजूदगी ने उसकी गोयाई को ब्रेक लगा दिए थे। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उसने कहा, मलक साहब अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह बख्श और उसकी बीवी ज़ादा आस्थाने के अंदर गए हैं। मैंने पुरमानी अंदाज में हनकारा भरार पूछा, तो इसका मतलब है हमारे एक्शन में आने का वक्त आ गया है। इस वक्त अल्लाह बख्श और ज़ादा के अलावा आस्थाने के अंदर और कौन कौन है? सिर्फ पीरे फरतूत साईं झाड़ू वाला, इकबाल ने कड़वे लहजे में जवाब दिया। और सखी उर्फ सखिया कहाँ है? मैंने चौंके हुए लहजे में सवाल किया। वो वजाहत करते हुए बोला, मलक साहब आपके आने से थोड़ी देर पहले अल्लाह बख्श और ज़ादा यहाँ पहुँचे हैं और उनकी आमद के 5 मिनट बाद ही सखिया आस्थाने से निकलकर कहीं गया है। आपने चूँकि साईं पर तवज्जो देने की हुसूसी हिदायत की हुई है, लिहाजा हमने सखिया का ताक़ुब करने की कोशिश नहीं की। पता नहीं आपको ये बात पसंद आएगी या नहीं। पसंद और नापसंद के बारे में सोचने की मोहलत नहीं है इकबाल, मैंने इस्तरारी अंदाज में कहा। साईं बादाम शाह पर धावा बोलने के लिए ये मुनासिब वक्त है। जो हुक्म मलक साहब, इकबाल ने फर्माबरदारी से कहा। मैंने नबी बख्श का सरतपा जायज़ा लिया। वो एक सेहतमंद और जवान शख्स था। मैंने बारी बारी नबी बख्श और इकबाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों इधर ही आस्थाने के दाखिली दरवाजे के आसपास मौजूद रहोगे। अगर साईं अफरा तफरी के अंदाज में सिर्फ आता दिखाई दे तो तुम उसे अच्छी तरह काबू कर लेना। मेरा ख्याल है तुम दोनों से बासानी कंट्रोल कर लोगे। और साईं का कंट्रोल करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ थानेदार साहब, नबी बख्श ने पुरज़म अंदाज में कहा। आप मुझे अपने साथ अंदर ले चलें। मैं नबी बख्श के जोश और वलवले का अंदाज़ा लगा चुका था और साईं के लिए उसकी नापसंदीदगी को भी अच्छी तरह महसूस कर चुका था। अंदर उसकी भाभी साईं के हुजरे में थी और यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ज़ादा किस हालत में होगी। मैं नबी बख्श को अंदर ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वहाँ कोई जज्बाती तसादुम भी पेश आ सकता था। मैंने नबी बख्श के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। अगर मैं ज़रूरत महसूस करूँगा तो सबसे पहले तुम ही को आवाज़ दूंगा। मेरी नसीहत का उस पर खातर खा असर हुआ और वो खासा शांत नजर आने लगा। मैंने तसल्ली में इस लहजे में कहा, तुम दोनों का आस्थाने के दरवाजे पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। सखिया पता नहीं कहाँ गया, साईं ने उसे किस काम से भेजा, मुमकिन है वापसी में उसके साथ कुछ दूसरे लोग भी हों। तुम दोनों होगे तो उनके साथ निपटाओ आसान हो जाएगा। फिर सिकंदर शाह भी उधर थाने की हवालात में बंद है। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा और बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा, फिर हतमी लहजे में कहा, बस तुम दोनों यहाँ चौकन्ना रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ। फिर दोनों जवानों को वहीं छोड़कर मैं आस्थाने के अंदर दाखिल हो गया। मैं दिन में भी यहाँ का एक चक्कर लगा कर गया था, जब मैं और इकबाल सिकंदर शाह को बहला फुसलाकर अपने साथ थाने ले गए थे। मैंने इस मौका पर घूम फिर कर आस्थाने के अंदरूनी महल्ले वकूफ़ का अच्छी तरह ज़ेहनशीन कर लिया था, ताकि रात को किसी दुश्वारी का सामना ना हो। और वाकई उस वक़्त मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। जल्द ही मैं उस हॉलनुमा कमरे के नज़दीक पहुंच गया, जहां दिन में पीर साईं अपने इरादतमंदों को अपना दीदार कराया करते थे। मैंने बड़ी एहतियात से झांक कर हाल के अंदर देखा। लालटेन की मखसूस रोशनी में हाल के अंदर मुझे अल्लाह बख्श बैठा दिखाई दिया और वह बिल्कुल अकेला था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि साईं ज़ादा को दम करने के लिए अपने हुजरा हाथ में ले जा चुका था। मेरे तन बदन में करंट सा दौड़ गया और मैं बिल्ली के मानित दबे कदमों साईं के हुजरे की तरफ बढ़ गया, जो उस हॉल के अकब में वाक़या था। अल्लाह बख्श और नबी बख्श की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अल्लाह बख्श साईं की अकीदत और एहतराम में घुटने घुटने बल्कि गर्दन गर्दन धंसा हुआ था, जबकि नबी बख्श साईं पर भरोसा नहीं करता था। उसी की ज़ुबानी रास्ते में मुझे मालूम हुआ था कि रतनगढ़ आने से पहले झाड़ू वाली सरकार मोज़ा कोट मक्खन में हुआ करता था। वहाँ उसके आस्थाने पर कोई सीन पाट हो गया था, जब भी उसे मक्खन कोट से फरार होना पड़ा था। नबी बख्श को इस बात का बड़ा कलक था कि उसका बड़ा भाई खामखा साईं के चक्कर में फंसा हुआ था। जल्द ही मैं साईं के हुजरे के सामने खड़ा था। मैंने पलक झपकते में घूम फिर कर हुजरे के दोनों दरवाज़ों का जायज़ा ले लिया। अकबी दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान भी नज़र आ रहा था, जो खुला हुआ था। हुजरे के अंदर का नज़ारा करने के लिए ये मुनासिब मकाम था। मैं बड़ी एहतियात के साथ हुजरे की छत पर पहुंचा और ऊपर से झुक कर यानी उल्टा लटक कर हुजरे के अंदर झांका। हुजरे में दिए की मधम रोशनी फैली हुई थी। उसी रोशनी में मैंने ज़ादा को हुजरे के अनवस्त में चटाई पर बेहोश पड़े देखा। वो अकेली नहीं थी, उसके पास ही एक मकरू चेहरे वाला शख्स भी मौजूद था, जो 101% साईं ही था। ज़ादा की बेहोशी का यही सबब समझ में आया कि साईं ने उसे कोई ऐसी शय खिलाई या पिलाई होगी जिसने ज़ादा को खुद से गाफिल कर दिया। वो इसी गफलत के दौरान में ज़ादा के शबाब से फैज़याब होने का इरादा रखता था, और ये इरादा उसकी हरकतों सकनात से भी यहाँ था। वो ललचाई हुई नज़रों से ज़ादा के बदन को देख रहा था। मैं बर वक़्त वहाँ पहुँचा था।
اگر مجھے 5-10 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو سائیں اپنے پروگرام پر عمل شروع کر چکا ہوتا۔ اس سے پہلے کہ سائیں زاہدہ کے بدن کو چھوتا، میں نے روشن دان کے قریب منہ لے جاتے ہوئے بڑے بھیانک انداز میں ایک کہکہا لگایا۔ سائیں اس طرح اچھلا جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میکانکی انداز میں اس نے پلٹ کر حجرے کے عقبی دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ بھیانک کہکہا اس دروازے کے پیچھے سے ابھرا۔ میں نے دیکھا ایک لمحے کے تذبذب کے بعد وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مذکورہ دروازے کی جانب پڑا تھا۔ وہ بہت نازک لمحات تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا وہ دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ بھی لے گا۔ میں بآہستگی نیچی چھت والے حجرے سے نیچے اتر آیا اور دروازے کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میری توقع کے عین مطابق حجرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے سائیں کی چربیلی گردن نمودار ہوئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کھوپڑی پر ایک بھرپور ٹھوکر ماری۔ پاؤں کی یہ ضرب اتنی شدید اور بھرپور تھی کہ وہ الٹ کر حجرے کے اندر گرا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی حجرے میں پہنچا اور اسے ہاتھ پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ سائیں پر گویا اچانک ایک افتاد سی ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ کوئی کمزور شخص نہیں تھا، لیکن میرے پہلے بھیانک کہکہے نے اور ازاں بعد میرے تابڑ توڑ حملوں نے اس کی مت مار کر رکھ دی تھی۔ سنبھالنے کی کوشش میں وہ مجھ سے پٹتا چلا گیا جب تک اس کی سمجھ میں یہ آتا کہ اس کے ساتھ فی الواقعہ ہوا کیا ہے۔ میں زیر کر کے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ حجرے کے روشن دان میں میں نے جو بھیانک اور لرزہ خیز کہکہا لگایا تھا، اس کی دہشت اور خوفناکی حجرے کی اندرونی فضا تک ہی محدود نہیں رہی تھی، بلکہ یہ آواز اقبال، نبی بخش، اللہ بخش اور بشیر حسین نے بھی سنی تھی۔ نہ صرف سنی تھی بلکہ وہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے دوڑتے ہوئے جائے وقوع پر بھی پہنچ گئے تھے۔ سائیں کو زخم خوردہ اور خستہ حال دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ میں نے اقبال اور بشیر حسین کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمان انداز میں کہا، اس پیرے فرتوت سیاہ کرتوت کو فوراً گرفتار کر لو۔ میرا اشارہ جھاڑو والی سرکار کی جانب تھا۔ باقی کی خاطر تواضع تھانے جا کر ہوگی، وہاں جہاں اس کا چیلا سکندر شاہ بھی میری میزبانی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ سائیں نے قہر آلود نگاہ سے میری طرف دیکھا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، تم جو کوئی بھی ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں جو کوئی نہیں بلکہ ملک صفدر حیات ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس علاقے کا تھانے دار، یہ مت سمجھنا کہ کوٹ مکھن کی طرح تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ قادرہ کا اغوا اور زاہدہ کی آبرو ریزی کی کوشش ایسے کارنامے ہیں تمہارے کہ باقی کی ساری زندگی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے۔ کیا مطلب؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ مطلب تھانے پہنچ کر تم پر واضح ہو جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس دوران میں اللہ بخش اور نبی بخش کوشش کر کے زاہدہ کو ہوش میں لے آئے تھے۔ آستانے پر مزید رکنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے سخیہ کی واپسی اور گرفتاری کے لیے بشیر حسین اور اقبال کو وہیں چھوڑا اور سائیں کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ اللہ بخش اینڈ کمپنی کو میں نے ان کے گھر بھیج دیا اور ہدایت کر دی کہ دونوں بھائی صبح تھانے آ کر مجھ سے ملیں۔ زاہدہ کو آرام کی ضرورت تھی اور یہ شے اسے اپنے گھر میں ہی میسر آ سکتی تھی۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز انکشاف میرا منتظر تھا۔ سخیہ بھی سکندر شاہ کے ساتھ حوالات میں بند تھا۔ وہ سکندر کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچا تھا اور مبارک نے اسے پکڑ کر بند کر دیا تھا۔ حوالدار مبارک علی کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اس نے سکندر شاہ سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ قادرہ کو اسی نے اغوا کر کے آستانے پر پہنچایا تھا۔ اس کے بعد قادرہ کے ساتھ کیا ہوا یہ بہت ہی افسوسناک بلکہ شرمناک واقعہ ہے۔ یہ دراصل سائیں اور اس کے چیلے کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ انہوں نے قادرہ اور اس کی ماں زاہدہ کو ایک ہی جال میں پھانسنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ قادرہ بھی اپنی ماں کی طرح گورا چٹا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ سکندر شاہ کی قادرہ پر اور سائیں کی زاہدہ پر نیت خراب ہو گئی تھی اور اسی خرابی نیت کے نتیجے میں یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سائیں کو پتا تھا قادرہ کی گمشدگی کے سلسلے میں اللہ بخش ضرور اس کے پاس آئے گا، پھر وہ آسانی سے اس کی خوب رو بیوی زاہدہ کو شکار کر لے گا۔ سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہوا تھا، لیکن میری بروقت مداخلت نے سائیں کو اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، مگر مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ میں قادرہ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ قادرہ سکندر شاہ کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے سکندر شاہ نے معصوم قادرہ کی لاش کو نہر کے کنارے ایک جگہ دبا دیا۔ سکندر شاہ کی نشاندہی پر میں نے اگلے روز قادرہ کی لاش دریافت کر لی۔ اس واقعے پر قادرہ کے ماں باپ کا جو حال تھا سو تھا، لیکن میں خود بھی اندر سے ہل کر رہ گیا تھا۔ سکندر شاہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا تھا۔ اسے جتنی بھی عبرتناک سزا دی جاتی کم تھی۔ میں نے اسے ٹھیک ٹھاک فٹ کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا تھا۔ ذہین قرین اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ میں نے سائیں اور اس کے چیلے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔